إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. سامعین اکرام، دینی میل بھائیوں، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے نونہالوں اور اسلامی رشتہ سے میری ماں اور بہنوں، اسلام جہاں ہم کو عبادات کا حکم دیتا ہے وہیں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. تو آج کے ہمارے خطبہ مسنونہ کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کے اندر احترام کا کیا مقام ہے، اسلام کے اندر ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرنے کا کیا مقام ہے اور سمان کرنے کا کیا مقام ہے. اسلام کے اخلاق حسنہ میں سے ایک نمایاں اخلاق احترام بھی ہے. سامعین کرام، جو پاکیزہ دل کو بلند کرتا ہے اور مطمئن نفس سے جنم لیتا ہے. احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احترام دراصل دوسروں کی قدر و منزلت کو تسلیم کرنے اور ان کے ساتھ عزت و شرافت اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا نام ہے. اسی کو ہم رسپیکٹ یا سمان کہتے ہیں. اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور شریعت اسلامیہ ہم کو اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے. قرآن و سنت کے گہرائی سے مطالعہ کرنے والا کوئی بھی آدمی بخوبی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں عزت و احترام کی بے حد تاکید کی ہے، ہر شعبے کے اندر. چنانچہ شریعت نے اچھی بات کہنے اور خندہ پیشانی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، جبکہ فحش گوئی اور بدزبانی، گال گلوز اور دل آزاری سے سختی سے منع کیا ہے. جہاں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ان سب چیزوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کہو. سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنِكُمْ أَخْلَاقًا. یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بہترین بات، تم میں سے بہترین وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق کردار سب سے اچھے ہوں. اسی طریقے سے ایک عربی کا شاعر کہتا ہے صلاح امرک للاخلاق مرجعہ فقوم من نفس بالاخلاق ستستقیمی والنفس من خیرها فی خیر عافیہ والنفس من شرها فی مرتع و خمی. کتنا بہترین بات ہے. ان کا کہنا کا مقصد ہے، شاعر کے کہتے ہیں کہ تمہارے معاملات کی درستگی کا دار و مدار اخلاق پہ ہے. تمہارے معاملے میں اسی وقت درست ہو سکتے ہیں جب تمہارے اخلاق درست ہوں. لہٰذا اپنے نفس کو اخلاق کے ذریعے سنوارو، اپنے نفس کو، دل کو اخلاق کے ذریعے سنوارو، وہ سیدھا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. اور نفس اپنی نیکی کی بدولت بہترین عافیت میں رہتا ہے. اگر نیکی ہے تو عافیت میں رہتا ہے، جبکہ اپنی برائی کے سبب تباہ کن اور خطرناک چراگاہ میں جا گرتا ہے. سامعین کرام، لوگوں کے درمیان احترام کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ان میں سب سے عظیم صورت اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا احترام ہے اور اس کے دین کی تعظیم ہے. اور یہ شرعی احکامات کی تعظیم اور اللہ جل جلالہ شانہ کی حرمتوں کا خیال رکھنے سے ہی ممکن ہے. جب ہم شریعت کی پابندی کا خیال رکھیں گے تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی احترام کریں. قرآن مجید نے اس کی طرف رہنمائی کی. اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یہ بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ سامعین کرام، احترام، عزت، رسپیکٹ کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ پاکیزہ اور اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا۔ ہم جب کسی سے ملتے ہیں جلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ایک دوسرے کا دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے زبان ہی آتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملنے کے بعد سب سے پہلے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، تو پاکیزہ اور اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا ضروری ہے، اور دل آزاریہ اور باتوں سے اور توہین آمیز اشاروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو باتیں تو بولی نہیں، لیکن اشارے کنایے سے انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے اشارے کنایے سے بھی انسان کو پرہیز کرنی چاہیے۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہمزہ کے اندر فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دینے والا اور عیب جوئی کرنے والا ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ ہمزہ سے مراد فعل کے ذریعے برائی کرنا، اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کا برائی کرنا، جس کو عربی زبان کے اندر ہمزہ سے تعبیر کیا گیا، اور آنکھوں کے اشاروں سے حقیر جاننا، آنکھوں کے اشارے سے حقیر جاننا اس کو کہتے ہیں ہمزہ۔ اور لمزہ سے مراد زبان سے برائی بیان کرنا، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین سورہ اسراء کے اندر فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ کتنی بہترین بات کہی۔ ایک انسان کو سوچنی چاہیے جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہو، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہا کریں جو سب سے اچھی ہو۔ یعنی جب ہم دوسرے سے بات کریں تو ہماری یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سب سے اچھا طریقہ ہو، بات کرنے کا سب سے اچھا طریقہ استعمال کریں جو سب سے اچھی ہو، اور بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ممکن ہوتا ہے کہ کبھی سامنے والا کبھی کوئی کڑی بات کہہ دے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے کڑی بات کہہ کے تاکہ اس کو زیر کر دیں، لیکن ہم دونوں کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لڑا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سامعین اکرام، احترام کی شاندار صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی عقلوں کا احترام کرنا۔ ہم سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں، تو ہم چاہیے کہ ہم لوگوں کے عقلوں کا احترام کریں اور نہایت احسن اور انداز میں درستگی کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اگر کسی طریقے سے ان کے خطا ہو رہی ہے تو ہم صحیح چیز کیا ہے ان کی طرف ان کی گائیڈ کریں۔ حضرت ابو عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سائیکولوجیکلی طور پہ ایک شخص کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس واقعے سے ہم کو سبق لینا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آیا؟ ایک نوجوان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے۔ تصور کریں، زنا کی اجازت مانگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر کے لوگ اس کی طرف لپکے اور اس کو جھڑکتے ہوئے کہا رک جا رک جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ غصے میں آ کر کے کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لدنہ، یعنی قریب آ جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے ٹوکا نہیں بلکہ کہا اے شخص ادھر آ، قریب آ جا، قریب آ جا۔ وہ قریب آ کر کے بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آ کر کے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لامک، اس کو نہیں کہا کہ تم کو میں زنا کی اجازت دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کیا تم اس فعل کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا اس کام کے لیے تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا مجھے اللہ آپ پر قربان کرے، نہیں اللہ کی قسم نہیں، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی میرے ماں کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، جان لو سن لو، اسی طریقے سے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اتحبہ لابنتک، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا مجھے اللہ آپ پر جان قربان کرے، نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لأختک، کیا تم اپنی بہن کے لیے بھی پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا مجھے اللہ آپ پر قربان کرے، نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِإِخْوَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لعمتک، کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا مجھے اللہ آپ پر جان قربان کرے، نہیں اللہ کی قسم نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّهُنَّ لِأَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تم اپنی خالہ کے لیے بھی ایسے پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا مجھے اللہ پر جان قربان کرے، نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی خالاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اب راوی حدیث کہتے ہیں جو حدیث کا بیان کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپڑ نہیں مارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس کے اوپر رکھا اور دعا فرمائی۔ ہم جب غصہ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو ہلاکت کرے، برباد ہو، تمہاری خرابی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعا فرمائیں اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی ایسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی سخت کلامی سے پیش آئے تو ہم اس کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ یہ روایت جو امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے اور شعیب الارنوط نے اس کو صحیح قرار دیا۔ لوگوں کی عقلوں کے احترام کے بارے میں میں نے کہا کہ لوگوں کا احترام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے فہم و فراست کے انفرادی فرق کا خیال رکھا جائے۔ ہر ایک کی فہم، ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ ایک نہیں ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ لوگ اپنی عقل، سمجھ اور تعلیم میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایجوکیشن برابر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کتنی بہترین بات کہی، لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، ایسی مشجع مکفہ عبارتیں مت بیان کرو جو لوگوں کے سمجھ سے بالکل پرے ہو، ان کے اوپر سے نکل جائے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا جائے؟ تم ایسی باتیں کرو سمجھ میں نہ آئے اور وہ اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کو کہیں جھٹلانا شروع نہ کر دیں۔ برادران ملت، احترام کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ کفار کو بھی بہتر انداز میں دعوت دینا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جب ہم ان سے بات کریں تو وہ دوسرے انداز سے آپ سے پیش آئیں، تو جب ہم کافروں سے، غیر مسلموں سے بات کریں تو اس کا ہمارا انداز بالکل مختلف ہونا چاہیے، بغیر کسی دل آزاری کا، گالی گلوچ کا، ڈانٹ ڈپٹ کے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر اگر کوئی کچھ پوسٹ کر دیتا ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا اٹھ پٹانگ گالیاں اپنی جو ہے اس میں پیش کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ آیت جو ہے نا سورہ نحل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 125 کے اندر اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ جب تک آپ انداز بہترین نہیں کریں گے غیر مسلم آپ کی طرف نہیں آئیں گے، اور ان سے ایسے طریقے سے بحث کیجیے جو بہتر ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، سب سے بہتر طریقہ ہوگا اس طریقے، وہ طریقہ آپ اپنائیں ان کو بات کو سمجھانے کے لیے۔ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون اسلام قبول کرنے والا ہے، کون نہیں قبول کرنے، کون ہدایت پانے والا ہے، کون نہیں ہدایت پانے والا ہے۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور ہدایت پانے والوں کو بھی اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ احترام کی ایک نہایت خوبصورت اور شاندار صورت یہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرنا، لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تفریق نہ کرنے۔ چنانچہ جج اپنے فیصلے میں کمزور اور معزز کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص بڑا ہے تو اس کے لیے فیصلے الگ ہوں اور کوئی شخص کمزور ہے تو اس کے لیے فیصلے الگ ہوں۔ ڈاکٹر غریب کے علاج پر اتنی ہی توجہ دے جتنی کہ امیر کے علاج پر توجہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ فیس دے رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ توجہ، اور کوئی شخص کم فیس دے رہا ہے یا کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر کم توجہ۔ استاد شاگردوں کے درمیان امتیازی سلوک نہ کرے۔ اگر کوئی استاد پڑھا رہا ہے، ٹیچر ہے، تو ایسا نہیں کہ کسی بچے کے ساتھ دوسرے طرح کا سلوک کرے اور کسی دوسرے بچوں کے ساتھ کسی دوسرے طریقے سے سلوک کرے۔ اسی طریقے سے ہم ماں باپ ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، اور اسی طریقے سے شوہر اپنی بیویوں کے درمیان اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا، کیا کہا اللہ رب العالمین؟ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کو، انصاف کو، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سامنے کا کن کن پہلوؤں پہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ ہر ایک پہلو پہ
सामिन करम। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रावी हदीस में अब्दुल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अहलकल लदीन क़ब्लकुम अन्नहुम कानू इदा सरका फ़ीहिम शरीफ तरकूहु व इदा सरका फ़ीहिम ज़ईफ़ अक़ामू अलैहिल हद अय्युमुल्लाह लौ अन्न फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। सुन लें इस्लाम का क्या फ़ैसला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों इसी चीज़ ने हलाक कर दिया कि जब उनमें कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स चोरी करता तो उससे छोड़ देते, और जब कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद कायम करते। इससे पहले भी तो कौमें गुजरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। उनमें फसाद क्यों था कि जब कोई बड़ा आदमी उसमें चोरी करता तो उसको छोड़ देते, जब कमज़ोर आदमी करता तो उसके ऊपर हद नाफिज करते, और जब कोई कमज़ोर चोरी करता तो उसके ऊपर हद नाफिज ही नहीं करते, उसका हाथ ही नहीं काटते। अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काटता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के बारे में फरमा रहे हैं, और ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। सामिन इकराम, इसी तरीके से रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, शर्रुत ताआम ताआमुल वलीमति युदअल्लाहुल अगनियाह व युतरकुल फुक़रा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आज हम समाज और माशरे के अंदर देखें, जो खास तौर से गल्फ़ के अंदर रहते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, पैसे ज़्यादा कमाते हैं, उनके शादी और वलीमों में जाकर के देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुन लीजिए। बदतरीन खाना उस वलीमे का खाना है जिसमें आप अपने बेटे की शादी करके वलीमा करते हैं। बदतरीन खाना उस वलीमे का खाना है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, जिसमें सिर्फ मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। सामिन इकराम, बीमार, कमज़ोर और मुअज़्ज़ज़ अफराद का भी एहतराम किया जाए। एहतराम का मतलब ये नहीं कि जिससे हमारे सिर्फ रिश्ते और ताल्लुक़ हो सिर्फ उन्हीं का जो है हम एहतराम करें, बल्कि हर किस्म के माजूर, कमज़ोर, बीमार, हर एक का एहतराम किया जाए और उनकी हालत की रियायत की जाए, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जो उनसे मुशक्क़त और तंगी को दूर कर दे। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरी कौम का इमाम बना दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे कौम का इमाम बना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत इमामुहुम वक़्तदी बेअज़अफ़िहिम, इमाम तो बना रहा हूँ लेकिन सुन लो, तुम उनके इमाम हो और उनमें से जो सबसे कमज़ोर हो उसकी हालत की रियायत करना। इमाम तो बन रहे हो लेकिन जो कमज़ोर है उनकी रिवायत करना। ये अबू दाऊद की रिवायत है और अल्लामा अलबानी ने इसको सही करार दिया। सामिन कराम, यही नहीं बल्कि आगे देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मरवी है कि वो पीलू के दरख्त से मिसवाक तोड़ रहे थे। उनकी पिंडलियाँ बहुत पतली थी, उन्हें झुलाने लगी हवा, उनको जो है जब वो चढ़े पिल्लू हलवा उन्हें झुलाने लगे तो लोग उन पर हंसने लगे। पतली पतली पिंडी वाले दरख्त पे चढ़ करके पीलू के दरख्त उड़ाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिम्मा तज़हकून, तुमको किस बात पे हंसी आ रही है, तुम क्यों हंस रहे हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह मिन दिक्कत साक़ई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पिंडलियों के पतलेपन हमें हंसी आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लहुमा अथक़लु फ़िल मीज़ान मिन उहूद। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दोनों पिंडलियाँ क़यामत के दिन तराजू में उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा भारी होंगे। सामिन इकराम, ये हदीस जो है इमाम अहमद ने इसको बयान किया है और शोएब ने इसको सही करार दिया है। तो कहने का मतलब ये है नहीं कि कोई किसी अपने जिस्म के हिसाब से अगर कहीं किसी तरह से माजूर हो तो उसकी हंसी उड़ाई जाए, ये लंगड़ा है, लुल्ला है, कन्ना है, अंधा है। सामिन इकराम, एहतराम की सूरतों में से एक सूरत ये भी है कि लोगों के उनके रस्म व रिवाज और आदात का एहतराम करें जो दिन इस्लाम से नहीं टकराते। हमारे अंदर बहुत से ऐसे तकालीद, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशन पाए जाते हैं जो इस्लाम से नहीं टकराते, उनका भी एहतराम करना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल मारूफ़ वअरिज़ अन्नास, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिज़ अनिल जाहिलीन। ये सूरह आराफ की आयत है, आयत नंबर 199। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, दरगुज़र से काम लीजिए। किस तरीके से? दरगुज़र से काम लीजिए और नेकी यानी उर्फ़ का हुक्म दीजिए। नेकी का ऐसा नहीं कि नेकी का हुक्म छोड़ देना है, नेकी का हुक्म देते रहें और जाहिलों से किनारा कश हो जाए। जो जिनके पास मालूमात ज़्यादा नहीं है उनसे आदमी किनारा कश हो करके। उर्फ़ से मुराद भलाई का वो काम है जिन्हें लोग बाहम पहचानते और माशरे में राइज करते हैं। सामिन इकराम, अल्लाह मुझे और आपको और उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके अखलाक अच्छे हों और उनके मखलूक के साथ भलाई करने वाले हों। सामिन इकराम, काबिल शताइश एहतराम की सूरतों में से वालिदैन का एहतराम करना भी है। आज के नौजवान पढ़ लिख करके अपने माँ बाप की एहतराम नहीं करते, उनके साथ अदब से पेश आना भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अदबुल मुफ़रद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की दो आदमियों को देखा तो उनमें से एक से पूछा, ये तुम्हारे कौन है? दो आदमी साथ चल रहे थे, समझ में नहीं आया कि कौन बाप है कौन बेटा। पूछा, इनमें से तुम दोनों का रिश्ता क्या है? उन्होंने कहा कि ये हमारे वालिद साहब।
تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لا تسمہ باسمہ ولا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ، انہیں ان کے نام سے نہ پکارو کرو، اپنے باپ کو ان کے نام سے نہ پکارا کرو، ان کے آگے نہ چلا کرو۔ جب باپ بیٹے چل رہے ہو تو باپ کو آگے اور بیٹے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور ان سے پہلے نہ بیٹھا کرو۔ کہیں مجلس میں باپ بیٹے دونوں کھڑے ہوں تو پہلے باپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد بیٹے بیٹھیں۔ اس حدیث کو اللہ علماء نے صحیح قرار دیا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے حکمرانوں، علماء اور حفاظ کرام اور بزرگوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن الغیر الغال فیہ والجعف عنہ والاکرام ذی السلطان المقسط۔ کتنی بہترین بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلا صبح بوڑھے، ہم بوڑھے کو دیکھتے ہی مذاق شروع کر دیتے ہیں، اور سن رشیدہ مسلمان یعنی جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہو اور حافظ قرآن کی عزت کرنا، اور جو اس میں غلو اور تقصیر نہ کرتا ہو، ایسی حافظ قرآن۔ اور اسی طریقے سے حاکم عادل کی عزت کرنا، جو آپ کے اوپر حکمراں بنایا گیا ہو، اگر وہ انصاف کر رہا ہو تو اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے ہم اللہ اور رب العالمین کی عزت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی عزت کرنا اللہ رب العالمین کی عزت کرنے کا حصہ ہے۔ ہمیں اس عظیم اخلاق کی اس قدر ضرورت ہے۔ احترام کی کتنی ہی محبتیں اور فطنتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے کتنے ہی شاندار پھل حاصل ہوتے ہیں۔ یقیناً لوگ اس شخص کی محبت کرتے ہیں جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ سامعین کرام، اور وہ احسان ایک اچھے بول چال اور اچھی مسکراہٹ سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑے طریقے سے پیش آئیں، ستکار کریں ان کا، بلکہ آپ کی بولی، آپ کی مسکراہٹ بھی آپ کی احسان بن سکتی ہے، کیونکہ لوگ اس شخص کو پسند نہیں کرتے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے، چاہے وہ نیکی میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ سامعین کرام، یہ بھی ہم کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے فرائض ادا کرنے اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے درمیان کتنا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اور جب ہم نے اپنی بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، دیکھیے اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذکر ہے، اس کے بعد دیکھیں کیا ذکر ہے، اور والدین، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اس کے بعد والدین کا ذکر آیا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا ذکر آیا، اس کے بعد یتیموں کا ذکر آیا، اس کے بعد مسکینوں کا ذکر آیا، اور کیا کرنے کا حکم دیا؟ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں سے اچھی بات کہو گے اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ سامعین کرام، اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ کویت اور اس کے باسیوں کو ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھ، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ سرحدوں کی محافظوں، سیکورٹی فورسز، محکمہ دفاع، نیشنل گارڈز اور ملک کی سلامتی پر مامور تمام اہلکاروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمارے امیر اور ولی عہد اور ان کے کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور اللہ انہیں نیکی اور تقوی کی راہ گامزن کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔